اب ہم اپنے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث میں جو ہمارا تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے نیت کے فوائد اور برکات کیا ہیں۔ ہر بات انشاءاللہ آپ کو انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی سے آپ کو جڑی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ نیت کے فوائد اور اس کے برکات یہ ہیں کہ عبادات عادات سے جدا ہو جاتی ہیں۔ یہ نیت کی برکات ہے کہ عبادات عادات سے جدا ہو جاتی ہیں۔ مہمان کی میزبانی عادت ہے، لیکن اللہ کی رضا پانے کی نیت سے یہی عادت عبادت بن جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنا عادت بھی ہو سکتی ہے، مگر نیت کی تبدیلی سے اسی عادت کو نیت کی تبدیلی اسی عادت کو روزے کی عبادت بنا دیتی ہے۔ ملی تو روزی نہ ملی تو روزہ کہتے ہیں نا، تبلیغی بھائی کہتے ہیں ملی تو روزی صحابہ کے بارے میں کہ دور نبوت میں ایسے ہی ہوتا تھا، ملی تو روزی یعنی روٹی ملی تو روزی ہو گئی، نہ ملی تو روزہ ہو گیا۔ ایک بندہ کیا کہتے ہیں اپنے جسم کو پتلا کرنے کی خاطر دن بھر بھوکا رہتا ہے، عادت ہو گئی نا، ایک مشق ہو گئی نا، ایک جسمانی ایکسرسائز ہو گئی نا۔ لیکن وہی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، بھوکا اس نے بھی رہنا ہے، تھوڑی دیر پیاسا رہے گا، یہی عادت عبادت بن جائے گی۔ نیت بتا دیتی ہے۔ اچھا، یہ نیت کے فوائد عجیب ہیں۔ عبادت سے جدا ہو جاتی ہے۔ نیت بتا دیتی ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی۔ منہ اٹھا کے آگے آپ اللہ اکبر تو نہیں کہتے نا، نیت تو دل کا کام ہے۔ نیت بتا دیتی ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی۔ نیت بتا دیتی ہے کہ آپ رواج نبھا رہے ہیں یا سنت کو اپنا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب قربانی آ رہی ہے انشاءاللہ، اس لیے اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں۔ آپ بکرا اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمسایوں نے بکرا لیا ہے، آپ بڑا بکرا اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمسایوں کا بڑے بکرے سے بڑا نظر آئے یا کم سے کم اس کے مطابق ہو۔ تو نیت بتا دیتی ہے کہ آپ رواج نبھا رہے ہیں یا سنت اپنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نیت بتا دیتی ہے کہ آپ دائیں کروٹ پر لیٹ کر اصول صحت پر عمل کر رہے ہیں یا نبی معصوم، نبی خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ نیت فیصلہ کر دیتی ہے۔ آپ اس لیے دائیں کروٹ پہ سوتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تاکہ آپ کے دل پر بوجھ نہ پڑے، تو بس آپ نے ایک عادت اپنا لی، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں لیکن ثواب بھی نہیں۔ آپ دائیں کروٹ پر اس لیے لیٹتے ہیں کہ آپ کے نبی، میرے نبی، ہمارے نبی دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، تو یہ عادت عبادت بن گئی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ نیت عادات کو عبادات سے، عبادات کو عادات سے، عبادات کو عبادات سے جدا کر دیتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اسی طرح نیت جو ہے معبود کو معبود سے جدا کر دیتی ہے۔ معبودان باطلہ بھی تو ہوتے ہیں نا بھائی۔ نیت معبود کو معبود سے جدا کر دیتی ہے۔ معلوم ہو جاتا ہے، آپ کی نیت بتا دیتی ہے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا سورج چاند کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ نیت بتا دیتی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ دیگر نیک و بد ہستیوں کو بھی مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر، غوث یا غوث اعظم سمجھ کر، دستگیر سمجھ کر، گنج بخش سمجھ کر، رنج بخش سمجھ کر، امیر نواز سمجھ کر، غریب نواز سمجھ کر، بے اختیار ہستیوں کو خود مختار سمجھ کر، عبد القادر کو قادر سمجھ کر، احمد کو احد سمجھ کر، مخلوق کو عالم الغیب سمجھ کر، حاضر ناظر اور سمیع و بصیر سمجھ کر اپنی حاجات اور مشکلات میں پکار رہے ہیں یا صرف ایک اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یہ نیت بتا دیتی ہے۔ یہی تو نیت ہے، معبود کو معبود سے، عبادت کو عبادت سے، عادت کو عادت سے، عبادت کو عادت سے جدا کر دیتی ہے۔